بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی نمبر 34 کا آغاز ہو گیا ہے۔ کل الشرط الثانی دوسری شرط الطہارۃ من الانجاس ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کا آج بقیہ حصہ مکمل کر کے پھر منتقل ہوں گے۔ ننتقل الی الشرط الثالث انشاءاللہ۔ تو گزشتہ سے پیوستہ امام سدید الدین کاشقری فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَّى عَلَى صَوْبٍ مُبَطَّنٍ وَفِي بَاطِنِهِ کَزَرٌ یا قَزَرٌ، زال کے اوپر زبر زیر دونوں ٹھیک ہیں، ان کان مخیطا لا تجوز وَإِن لَمْ يَكُن مخیطا جازت، کہ اگر کسی صوب مبطن جو ہے نا، مبطن کا یہاں مطلب ہے، ویسے تو یہ بطن سے نکلا ہے نا، تو بطن اندر کو، پیٹ کو کہتے ہیں، اندر کے حصے کو، تو یہاں صوب مبطن کا معنی ہو گیا تہدار کپڑا جس کے اندر بھی کپڑا ہے۔ صوب مبطن، تہدار کپڑا، تو یہ ہو گیا ہاں، صوب مبطن تہدار کپڑا۔ وفی باطنہ قذر، تو پھر اس کے اندر نجاست ہے، ان کان مخیطا، تو وہ اگر سلا ہوا ہے، لا تجوز، تو پھر جائز نہیں ہے، وَإِن لَمْ يَكُن مُخَيَّطًا، اور اگر سلا ہوا نہیں ہے، ویسے طے بنائی ہوئی ہیں لیکن سلا ہوا نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ نَجِسٍ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، اور اگر سجدہ کیا کسی ناپاک چیز پر تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ان اعاد حین علم علی شیء طاہر لا تفسد، تو اگر اعادہ کیا یعنی سجدہ کا کسی پاک چیز پر تو پھر نماز مکمل ہو جائے گی، وہ فاسد نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ طَاهِرًا وَمَوْضِعَ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ نَجِسًا روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ یسجد علی انفہ وتجوز الصلاۃ خلافا لہما۔ اب یہ ہے کہ جگہ کچھ اس قسم کی ہے کہ دونوں قدم کی جو جگہ ہے اور ورکبتیہ دونوں گھٹنوں کی جو جگہ ہے وہ تو ہے پاک، مطلب اگر وہ پاک ہو، اور جبہت اور انف آپ پہلے پڑھ چکے ہو، اور جبہتن پیشانی کو کہتے ہیں، جبہتن پیشانی، تو جو پیشانی نیچے جھکا دیتا ہے، جھکتا اسے کہتے ہیں جبہہ فرسا فارسی میں۔ تو اب اس کی جو پیشانی کی جگہ ہے اور جو ناک کی جگہ ہے وہ انفی نجسن، وہ ناپاک ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کی گئی ہے کہ یسجد علی انفی، تو وہ اپنی ناک پر سجدہ کرے گا، اور اگلا حصہ جہاں پیشانی لگنی ہے وہ چونکہ ناپاک ہے تو وہ پھر وہاں پیشانی نہ لگا، بس ناک کو ہی وہاں لگا لے۔ وَتَجُوزُ صَلَاتُهُ خِلَافًا لَهُمَا، تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی برخلاف صاحبین کے۔ ہاں، تو وہ صاحبین کے نزدیک ناک پر سجدہ کرنا پیشانی کے بغیر کسی کوئی عذر نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے، تو جیسا کہ آگے آپ مختصر القدوری میں اور ہدایہ میں اور باقی جو شرح الوقایہ اور فقہ کی کتابیں ان میں آپ تفصیل پڑھ لو گے۔ آگے جی وَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ أَنْفِهِ نَجِسًا، اور اگر ناک والی جگہ نجس ہو، نجاست ہو اس میں، وَصَائِرِ الْمَوَادِ طَاهِرًا، اور باقی ساری جگہ پاک ہوں، جازت بلا خلاف، تو پھر بغیر کسی اختلاف کے نماز جائز ہے۔ وذكر شمس الائمہ سرخسی اذا كانت النجاسة في موضع الكفين والركبتين، اور امام الائمہ یعنی اماموں کے امام شمس الائمہ امام سرخسی فرماتے ہیں
کہ اگر نجاست ہو دونوں ہتھیلی اور دونوں گھٹنوں کی رکھنے کی جگہ پر جاز الصلاۃ ہو تو اس کی نماز جائز ہے. وقال فی العیون، اور عیون کتاب کا نام ہے، عیون میں فرمایا هذه روایت شاذۃ، یہ ایک شاذ روایت ہے، یعنی کہ نادر روایت ہے، انوکھی روایت ہے. تو کیونکہ سجدہ میں دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کا زمین پر رکھنا جو ہے نا وہ اس طرح فرض نہیں ہے سجدہ کی حالت میں. تو اگر وہ ہٹا بھی لے اس جگہ پہ نجاست والی جگہ سے تو پھر نہ رکھا ہو تو نماز میں اس طرح فساد نہیں آتا، لیکن یہ روایت ہے اور شاذ روایت ہے. آگے یہ وصحیح ان یقال ان کان فی موضع رکبتیہ لا یجوز صلاۃہ، اور صحیح یہ ہے کہ کہا جائے کہ اگر دونوں گھٹنے رکھنے کی جگہ ہو یعنی کہ نجاست تو پھر نماز جائز نہیں ہے. تو ایک کا ہو سکتا ہے انہوں نے بات کی ہو. وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ إِحْدَى قَدَمَيْهِ نَجِسًا لَا تَجُوزُ، اور اگر دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم کی جگہ پر نجاست ہو تو پھر جائز نہیں ہے. اِذَا كَانَ قَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ، جبکہ نجاست کے اوپر اس گھٹنے کو رکھا ہو تو پھر ظاہر ہے وہ نجس جگہ ہے. وَإِنْ كَانَ تَحْتَ كُلِّ قَدَمٍ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَوْ جَمَعَ يَصِيرُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ يَمْنَعُ كَمَا يَمْنَعُ فِي ثَوْبٍ ذِي طَاقَيْنِ. ثوب ذی طاقین یعنی دو تہوں والا کپڑا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہو. تو جو اس کا مسئلہ تھا یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو پاؤں کے نیچے درہم سے کم نجاست ہے اور دوسری جگہ بھی ہے تو پھر دونوں کو جمع کیا جائے تو وہ پھر درہم جتنی ہو جاتی ہے یا درہم سے بھی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہاں نماز پڑھنا منع ہوگا، جیسا کہ کپڑے کا مسئلہ گزر چکا ہے. وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَتَحْتَ قَدَمَيْهِ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا، اور اگر سجدے کی جگہ جہاں مطلب پیشانی لگے گی وہاں کم ہو یعنی درہم کی مقدار سے اور دونوں قدم کے نیچے بھی درہم کی مقدار سے کم ہو تو پھر بھی ایسا ہی ہوگا. وَإِنْ اگلا مسئلہ وَإِنْ افتتح الصلاة فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ ثُمَّ نَقَلَ قَدَمَيْهِ عَلَى شَيْءٍ نَجِسٍ وقام ان لم يمکث مقدار ما يؤدي رکنا جازت والا فلا. اب نماز جب شروع کی تو وہ تو کھڑا ہوا تھا کسی پاک جگہ پر، پھر اپنے دونوں قدموں کو کسی نجس چیز پر منتقل کر دیا، تھوڑا سا آگے ہو گیا تھوڑا سا پیچھے ہو گیا یا کوئی ایسی وجہ ہو گئی، تو پھر کیا ہوا اور کھڑا ہوا تو اتنی مقدار میں نہیں ٹھہرا، لم یمکث یعنی اتنی مقدار میں نہیں ٹھہرا کہ جتنی دیر میں ایک رکن ادا کیا جا سکے، یعنی ما یؤدی رکنن کہ ایک رکن ادا کر سکے تو پھر تو نماز جائز ہے. اور اگر زیادہ دیر ٹھہرا رہا اتنی دیر ٹھہرا رہا کہ جتنی دیر پورا رکن ادا ہو سکتا ہے فلا تو پھر جائز نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَقَضَا إِن رَفَعَ نَعْلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا كَزَرٌ، اب اپنے دونوں جوتوں کو اٹھایا تو ان دونوں میں نجاست لگی ہوئی تھی. ان ادا مع رکنن، تو اگر ان دونوں کے ساتھ ایک رکن ادا کیا فسدت تو پھر اس کی نماز فاسد ہو گئی. وَإِن لَمْ يُؤَدِّهِ، اور اگر ایک رکن کو ادا نہیں کیا لا تفسد تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. پہلے کوئی پاک جوتے اس طرح کے پہنے ہوئے تھے تو یہ اس وقت کی بات ہے. آگے ہے جی وہ اس کے بعد کیا ہے وفی فتاوی اہل سمرقند، وفی فتاوی اہل سمرقند، تو یا تو یہ پوری کتاب کا نام ہوگا فتاوی اہل سمرقند. سمرقند جو ہے نا ایک بہت مشہور شہر ہے جہاں بہت سے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور یہ ایریا اس کا بنتا ہے افغانستان میں ہے. اور ایک کتاب کا نام بھی ہے وہ میں نے دیکھی تھی، میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میں نے کبھی کسی زمانے میں اس کو کچھ ورق گردانی کی تھی، الکند فی علماء سمرقند. کند کہتے ہیں چینی کو، الکند فی علماء سمرقند. ٹھیک ہے، تو آگے جا کر یہ کتاب بھی پڑھ لینا، ہوگی کوئی 150-200 صفحے کی کتاب ہوگی، ادھر مصر سے چھپی ہوئی ہے یا لبنان سے میرے خیال میں چھپی ہوئی ہے، بہت پیاری کتاب ہے. تو یا تو یہ کتاب کا نام ہے، یا پھر علماء
سمرقند کے مختلف فتاوا کی طرف اشارہ. دیکھو نا، جیسے کہ میں لکھتا ہوں فتوی، اس طرح فتوی علماء لکھتے ہیں، مفتی حضرات لکھتے ہیں، تو وہ پھر کوئی اگر جمع کر لے، جمع کر کے اس کے پاس وہ لکھی ہوئی فتاوا، تو وہ پھر ان کا حوالہ دے سکتا ہے. تو یا یہ صورت ہوگی یا پوری کتاب بنی ہوئی ہوگی فتاوا اہل سمرقند. تو فتاوا اہل سمرقند میں ہے اذا سجد، جب سجدہ کیا، وَيَقَعُ ثِيَابُهُ عَلَى شَيْءٍ نَجِسٍ، اب اس کا کپڑا جو ہے وہ کسی نجس جگہ پہ لگا ہے سجدہ کرتے وقت، جاز صلاتہ، تو اس کی نماز جائز ہے. کب؟ اذا کانت یابستاً، وہ جو نجاست ہے وہ خشک ہو. مطلب کوئی کوٹ سا یا کوئی بڑا یا کوئی کھلی کفوں والا، جیسے یہ میرا کوٹ ہے اس طرح پہنا ہوا تھا، تو اس نے سمجھا کہ یہ جگہ صاف ہے، تو ایسے سجدہ کیا. تو جب سجدہ کیا تو ادھر سے بازو جو کہ باہر نکال کے رکھنا چاہیے، یا وہ کپڑا زیادہ پھیلا یا اوپر کوئی چادر کی ہوئی تھی تو وہ ساتھ ادھر کوئی گوبر یا کوئی نجاست پڑی ہوئی تھی تو اس کے اوپر جال لگا، لیکن وہ تھی خشک، اذا کانت یابست، تو پھر نماز جائز ہے. وفی اختلاف ظفر و یعقوب، اب یہ یا تو کوئی ایک فتویٰ ہو سکتا ہے، کوئی خط ہو سکتا ہے مکتوب، یا پورا رسالہ، پوری کتاب ہو سکتی ہے جس میں امام ظفر اور امام ابو یوسف کے تمام اختلافات بیان کیے گئے ہوں. لگتا مجھے ایسی ہے کہ یہ کوئی پوری غالباً کوئی رسالہ یا بڑی کتاب ہے. جس میں اختلافات کو جمع کیا گیا ہے. تم میں سے وہ کون سے دو طالب علم ہیں جو آپس میں ذرا لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں؟ آگے جا کے کوئی پتہ چل جائے گا. آج انجم نہیں آیا؟ اچھا، یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اختلاف ظفر و یعقوب، اختلاف ظفر و یعقوب. تو امام ظفر اور ظاہر ہے دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو ان دونوں کا جو ہے آپس میں جو اختلاف ہے، تو اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اذا كانت النجاسة على باطن اللبنة او الآجرة وهو على ظاهرهما قائم يصلي لم تفسد. تو اس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب نجاست لگی ہوئی ہو اینٹ کے نیچے ہو، لبنہ کچی اینٹ ہو گئی جو صرف دھوپ پر خشک ہوتی، اور آجرہ دوسری پکی اینٹ ہو گئی بھٹے والی. تو جب نجاست کچی یا پکی اینٹ کے نیچے لگی ہو، لبنہ یا آجرہ کے نیچے لگی ہوئی ہو، اور وہ اس کے اوپر نماز ادا کر رہا ہے، اینٹیں بچھی ہوئی ہیں، نیچے نجاست ہے، اوپر اینٹیں ہیں، مصلی سا بنا ہوا ہے یا بنا لیا گیا ہے اس ٹائم پہ، تو یہ اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر، تو نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اینٹ موٹی بھی ہوتی ہے اور نجاست جو ہے وہ اینٹ کے نیچے، اوپر نہیں. وہ بمثلہ، اور اسی کی مثل اذا حلت النجاست على خشبة فقلبها وصلى على الوجه الظاهر فإنه إن كان غلظ الخشبة يقبل القطع يجوز الصلاة وإلا فلا. اب لکڑی جو ہے نا، خشبۃ، لکڑی جو ہے بڑی سی پھٹے ٹائپ سمجھ لو، تو اب اس کے اگر اس میں وہ نجاست اس کے اندر چلی گئی، دوسرے رخ پر کیا، تو اب اس پر
نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہ پھٹا سا، وہ لکڑی موٹی ہے اور لیکن چیر پھاڑ کے وہ اگر قابل ہے تو پھر نماز اس پر جائز ہے، تو اگر ایسی نہیں ہے تو پھر اس پر نماز جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ، اور اگر زمین پر نجاست لگ گئی، فَفَرَشَهَا بِطِينٍ أَوْ بِجَسٍّ، تو اس کو پھر اوپر مزید فرش بنا دیا، فرشہا مزید فرش بنا دیا مٹی سے، یا جس پہلے پر استعمال ہو چکا چونا، فصلی علیہ، اور پھر اس کے اوپر نماز پڑھی تو جازا، تو پھر جائز، نجاست پڑی تھی لیکن اوپر آ کے کوئی مٹی وغیرہ آ کے ڈال دی یا کوئی چونا وغیرہ اس طرح کر کے ڈال دیا اس کے اوپر، تو اب وہ جگہ پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، تو وہ نجاست نیچے سے نیچے رہ گئی، گوبر تھا، مینگنی تھی، لید تھی، جو کچھ بھی تھا، تو اب اس کے اوپر اگر نماز پڑھی تو پھر جائز ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا كَالثَّوْبِ، اور یہ کپڑے کی طرح نہیں ہے۔ وَلَوْ فَرَشَهَا بِالتُّرَابِ، اور اگر اس پر مٹی کو رکھ دیا، وَلَمْ یطین، ہاں یعنی اس کو لیپا نہیں ہے، اس کے اوپر مٹی لگائی، اسے لیپا نہیں ہے، کہ مطلب ہے کہ وہ گارا بنا کے تو نہیں کیا، تو اب دیکھنا ہوگا کہ مٹی کی مقدار کتنی ہے۔ ان کان تراب قلیلا، تو اگر مٹی کی مقدار کم ہے، بحیث لو شمہ یجد رائحۃ النجاسہ، کہ اگر اس کو سونگے تو اس سے پھر نجاست کی بو آئے، تو لا یجوز، تو پھر جائز نہیں، کیونکہ وہاں نجاست مٹی کی مقدار کم ہے۔ وَإِلَّا تجوز، اور اگر ایسے نہیں ہو رہا تو پھر جائز ہے۔ ہاں، شم یشم، سونگنا، شم یشم، سونگنا، تو جو آسا ہے انسان کی جو ہے نا 5 سینس، تو اس میں سے ایک شم ہے، سونگنا۔ اچھا جی، تو پھر رائحۃ، یعنی خوشبو اور بدبو دونوں اس کے معنی ہوں، رائحۃ، بو، خوشبو، بدبو، تو وہ عبارت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں۔ اب اگر آ جاتا ہے رائحۃ الازہار، تو یہاں پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ کلیوں کی خوشبو، یہاں کلیوں کی یا گلاب کی بدبو نہیں کہنا، تو رائحۃ کا لفظ جو ہے وہ عبارت اس کو کر دے گی۔ وَلَوْ كَانَ عَلَى اللِّبْدِ، وہ جو لبد وہی اون کا جو بنا ہوتا ہے، نجاستٌ فَقَلَبَهُ، تو اس کو پھر لبد جو ہے وہ اون کا جو بنا ہوا تھا، مسلح سمجھے اس ٹائپ، چٹائی ٹائپ چھوٹی سی جو بنی ہوتی ہے ترکی والی، تو وہ اس کے نجاست تھی ایک سائڈ پہ لگی ہوئی، تو اس کو فَقَلَبَهُ، قلب یقلب، یعنی کہ اس کو الٹا دیا۔ وصلی علی الوجہ الثانی، اور دوسری سائڈ پہ، الوجہ الثانی دوسری سائڈ، تو دوسری سائڈ پہ نماز ادا کی، تجوز، تو جائز ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا تجوز به، اخذ بعض المشائخ، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جائز نہیں، اور بعض مشائخ نے امام ابو یوسف کی اس بات کو لیا ہے، یعنی وہ انہی کے طریقے پر۔ وَهَذَا كُلُّهُ مذہب محمد رحمہ اللہ مذکور فی المحیط، اور یہ سارا جو ابھی بیان ہوا ہے یہ تمام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہے، جو ذکر کیا گیا ہے محیط میں، امام برہان الدین کی کتاب المحیط البرہانی میں۔ وَلَوْ بَسَطَ الْمُصَلَّى، بسط یبسط پھیلانا، بچھانا، اور وَلَوْ بَسَطَ الْمُصَلَّى عَلَى شَيْءٍ نَجِسٍ، اور اگر مصلی کو، جا نماز کو، کسی ناپاک، عَلَى شَيْءٍ نَجِسٍ رَطْبٍ، ناپاک تر چیز پر بچھایا، یعنی ناپاک بھی تھی اور تر بھی تھی، اس پر بچھایا، او جلس علی ارض نجست، یا بیٹھا ناپاک زمین پر، او لف الثوب الیابس الطاہر فی ثوب نجس، یا پھر پاک کپڑے کو ناپاک کپڑے کے اندر لپیٹ دیا، لف یلف پہلے پڑھ چکے ہو، فاثرت الرطوبۃ فی ثوبۃ، تو پھر اثر کیا اس رطوبت نے، اس تری نے، فی ثوبۃ، اس کپڑے میں، او مصلاہ، یا اس کے مصلی میں، یعنی جا نماز میں، ینظرو، تو یا ینظرو بھی ہو سکتا ہے، ینظرو، وہ دیکھے خود، ان کان بحال
لو عصر الصوب بالمصلى يتقاطر منه شيء يتنجس والا فلا، پھر وہ دیکھ لے کہ اگر کپڑے کو کوئی اس طرح کی نجاست پہنچ گئی ہے کہ اگر وہ نچوڑے تو اس سے کوئی نجاست کے قطرے نکلیں گے، یا مصلے کو ایسے اکٹھا کرے نچوڑنے کی کوشش کرے تو اس میں کوئی نجاست کے قطرے نکلیں گے، تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو اگر نہیں تو پھر اس پر وہ اس کا پڑھنا، نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ وقال شمس الائمہ الحلوانی، اور امام شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا لو کان بحال، اگر وہ اس حالت میں ہے، لو وضع یدہ تبطل یا تبطل یسیر نجسا، تو اگر وہ ہاتھ اس پہ لگایا جائے اور ہاتھ تر ہو جائے تو پھر تو وہ ناپاک ہو جائے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، وَهَذَا قَرِيبٌ مِّنَ الْأَوَّلِ، اور یہ جو قول ہے ان کا یہ پہلے قول کے زیادہ قریب ہے۔ تو ظاہر ہے اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر صاف پتہ چل رہا ہے کہ ناپاک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہ الشرط الثانی الطہارۃ من الانجاس، نجاستوں سے پاکی حاصل کر۔ ننتقل الی الشرط الثالث، تو ہم منتقل ہوتے ہیں اب، انتقال ینتقل، منتقل ہونا، تو اس وقت آپ منتقل ہوتے ہیں تیسری شرط کی طرف۔ انجم تم کیوں لیٹ ہو؟ لیٹ آنا چھوڑ دو، کچھ تھوڑے دن رہ گئے ہیں پھر پیپر ہو جائیں گے تو پھر لیٹے رہنا۔ ہاں اس کے بعد وہ میرے خیال میں ابھی شاید کچھ اور کورسز بھی ہوں گے آپ کے، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے پیپروں کے بعد کوئی اور بھی کورس آپ کو شروع ہو جائے گا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگلا جو آپ کا سال ہے یعنی عامہ سال دوم انشاءاللہ آپ پاس تو ہو جائیں گے، مجھے امید ہے۔ تو مشکل ہے کوئی آپ میں سے فیل ہو، پاس تو ہوں گے آپ، لیکن نمبر اچھے لینے چاہیے، صرف پاس ہونا وہ کمال نہیں ہے، کیونکہ پہلا آپ کا امتحان ہے تو پہلا جو ہے نا اس میں آپ کا جو اس میں کاغذی کاروائیاں وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اچھے نمبر آنے چاہیے، تو اس کے بعد پھر ہاں اگلا جو آپ کا سال ہے تو اس کی کتابیں جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساری کتابیں میں خود ترتیب دوں، اور یہ منیت المسلی بھی انشاءاللہ چھپ جائے گی زیر زبر کے ساتھ، کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا یہ بالکل زیر زبر کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس کا متن آپ کو رٹ لینا چاہیے، تو آئندہ آپ اس کو آپ یاد کر لینا، اگرچہ نصاب میں تو آپ کی دوسری کتابیں آ جائیں گی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ پڑھتے رہنا، تو اگر آپ یہ الفاظ بالکل ایک دفعہ یاد کر لو نا تو اگلی تمام کتابوں میں اس طرح کے جو الفاظ آئیں گے آپ کے لیے کوئی اس میں آسانی ہوگی۔ دوسرا منیت المسلی کا جو سٹائل ہے یا اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اسی کتاب میں ہیں، باقی کتاب میں اس طرح جمع نہیں ہے، تو اس لیے اس کا یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو حفظ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بنیاد آپ کی بن جائے گی، ووکیبولری جتنی آپ کی بڑھ جائے گی نا فقہی طور پر، علم فقہ کی ووکیبولری بڑھانے کے لیے اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، تو یہ آپ یاد کر لیں گے تو آگے پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایسی کسی بھی علم کی ایک کتاب آپ رٹ لیں گے، یاد کر لیں گے تو ووکیبولری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں جی شرط ثانی کی طرف، وَأَمَّا الشَّرْطُ ثالث کی طرف، وَأَمَّا الشَّرْطُ الثالث، اور رہی تیسری شرط، فَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وہ ہے عورت کا چھپانا، تو عورت کا معنی کیا ہو گیا؟ شرمگاہ۔ تو اب جو ہم کسی خاتون کو یعنی فیمیل کو جو عورت کہتے ہیں تو وہ لفظ اسی لیے وہاں استعمال ہوتا ہے کہ عورت ایک قسم کی سر سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک عورت جو ہے وہ ڈھانپنے کی چیز ہے، شرمگاہ ہی سمجھ لیں آپ، تو اسی لیے پھر عورت کا معنی ہے شرمگاہ، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی کہا کہ مرد کی عورت، تو مرد کی عورت کا مطلب ہوگا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور مخصوص شرمگاہ جو ہے اگلی شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ، وہ سارے الفاظ ہوں گے، لیکن لفظی طور پر عورت کا معنی چونکہ شرمگاہ ہے، تو اب اردو میں ہم عورت کو عورت اس لیے کہہ دیتے ہیں، یا یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا اردو میں عورت کا کہ وہ ساری کی ساری، ایک عورت کے بال بھی غیر مرد کو نظر نہیں آنے چاہیے، ناخن بھی اس کے نظر نہیں آنے چاہیے، جو تھوڑے بہت نظر آتے ہیں چہرہ نظر آتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن اپنا ایک ڈھانپنا۔ اب نماز میں، نماز کی یہ شرط ہے، تو کل ہم نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر ننگا ہو تو پھر ایسے کرے اور بیٹھ جائے اور شرمگاہ کو چھپائے اور اس طرح کرے، تو وہ تو ایک ایسی حالت ہے کہ جب کپڑے نہ ہوں یا کپڑے بالکل ہی پلید ہو جائیں، پاک کپڑے نہیں ہیں، ظاہر ان کو اتارنا پڑے گا، تو اتار کے نماز ادا کرنی پڑے گی، تو وہ تو بات ہی اور ہے،
وگرنہ عام نارمل حالت میں یہ شرط ہے نماز کی کہ شرمگاہ کو ستر کرنا ہے، اس کا چھپانا. ستر کا مطلب چھپانا، ستر یستر چھپانا، عورت شرمگاہ. والعورت من الرجل، اب یہ تعریف کرنے لگے ہیں کہ مرد کی شرمگاہ جو ہے، والعورت من الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبۃ، اور عورت مرد کی یعنی مرد کی شرمگاہ وہ ہے جی سرت ان کہتے ہیں ناف کو. تو یہ لکھ لیں، ساری لکھ لیں، ستارہ پورا فعل ہی لکھ لیں، ستارہ یسترو چھپانا، عورتن شرمگاہ، سرتن وہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے پر میں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، سرتن ناف، رکبتن پہلے بھی پڑھ چکے ہو، گھٹنا. بعض لوگوں کے گھٹنے ہوتے ہیں سیاہ اور ٹخنے بھی ہوتے ہیں سیاہ، اور پھر ان کا اثر ان کے ماتھے پر آ جاتا ہے اور بکواس کرتے ہیں کہ یہ محراب ہے. انہیں مطلب لگائے ایک چماٹ اور ان سے پوچھے کہ محراب ایسا ہوتا ہے، محراب تو ویسا ہوتا ہے، وہ دیکھو سامنے محراب ہے. تو غلط سجدہ کرنے سے، یہ ویڈیو میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، تو جو ہماری ویڈیو ملاحظہ کریں گے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ غلط سجدہ کرنے سے، بیلنس اپنی باڈی کا صحیح نہ رکھنے سے، غلط سجدہ کرنے سے، خواہ مخواہ ماتھے کو رگڑنے سے یہاں ایک داغ پیدا ہو جاتا ہے، جلد خراب ہو جاتی ہے، سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے، جس کو جاہل پاگل لوگ محراب کہتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، انہوں نے محراب بنا لیا ہے. تو یہ اسے کہنا چاہیے داغ سجدہ. تو داغ سجدہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. مزید تفصیل اگر پڑھنی ہو تو اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں اس پر لکھا ہے کہ اس داغ سجدہ کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس کو محراب نہ کہا کرو. یہ محراب کہنا ایک جہلانہ بات ہے، محراب میں یہ نہیں ہوتا. اور اثر السجود جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن جو اللہ کے پیارے ہیں اور اس کی بات کرنے والے ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کا اثر ہوگا، تو سجدوں کے اثر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشانی پہ کوئی داغ سجدہ ہو. سجدوں کے اثر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت کا اثر، اور عبادت کا اثر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پورے ان کے جو چہرے ہیں وہ چمک رہے ہوں، چمک دمک رہے ہوں، یہ مطلب ہے. تو یہ اس کو نہ محراب کہا کرو اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہے. ہاں اگر کسی کے یہاں یہ داغ کالا پیدا ہو گیا تو اس کو آرام سے بتا دو کہ بھائی سجدہ ٹھیک کیا کرو، غلط سجدہ کر کے اپنی پیشانی کو تم نے خراب کر لیا، داغدار ہو گئے، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرو، اس کے اوپر کوئی ورسلین، کوئی کریم، کوئی ملم وغیرہ لگایا کرو تاکہ یہ داغ تمہارا ختم ہو جائے اور تمہاری پیشانی صاف ہو جائے. تو یہ ویڈیو ادھر میں نے کیمرے کی طرف دیکھ کر بتا دی کہ بہت سارے خبیث لوگ جو ہیں وہ غلط سجدہ کرتے ہیں اور پھر اپنے پیشانی کو خراب کرتے ہیں اور اس کو محراب کہتے ہیں. تو وہ اصل میں ان کے کالے گھٹنے، کالے ٹخنے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ادھر آ جاتا ہے. اپنی باڈی کو بالکل صاف رکھنا. اچھا ہاں، یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھو کہ ہماری باڈی کون دیکھے گا، اوپر شلوار قمیض کون دیکھے گا، تو کسی کو کیا پتہ چلے گا. نہ، خود اپنی آنکھوں کو دکھاؤ، بالکل مکمل صاف ستھری باڈی ہونی چاہیے. تو مرد کی شرمگاہ ہے جی گھٹنے ناف سے لے کر گھٹنے تک. تو اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں، صرف ایک ہی کپڑا ہے، تو ادھر سے باندھو یہ ناف، تو ناف سے لے کر تو تھوڑا بہت اگر کوئی کپڑا اس طرح کا ہے کہ اس میں ناف نظر آنے میں شروع ہو گیا، وہ سوراخ نظر آنے شروع ہو گیا، تو کوئی ایسی بات نہیں. یہاں سے لے کر گھٹن تک جو ہے وہ باندھ دو، پھر نماز ہو جائے گی. وہ جہاں تک صرف ہونے کا تعلق وہ تو ننگی بھی ہو جاتی ہے نا، لیکن اتنی یہ جو ہے نا یہ فرض ہے. مطلب ہے کہ خود بھی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور کئی احادیث بھی موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کچھ کہتے ہیں کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے بھی کہا نا کہ اگر ناف کا سوراخ نظر بھی آ رہا تو کوئی ایسی بات نہیں. تو جو ائمہ احناف ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ناف داخل نہیں ہے، خود ناف داخل نہیں ہے. دیکھو یہاں ایک بنا لیتے ہیں، یہ ہے کوئی استاد صاحب مصر کے ہیں، تو یہ ہے ان کا ناف، ٹھیک ہو گیا. تو اب
یہ ان کے 2 گھٹنے، ٹھیک ہے جی. اب جب انہوں نے کپڑا باندھا تو وہ ایسے تھا، یہ کپڑا باندھا. اب دور سے پتہ چل رہا ہے کہ جب کپڑا باندھا تو ناف کا سوراخ بھی نظر آ رہا ہے اور گھٹنے بھی دونوں نظر آ رہے ہیں سیاہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ حنفیہ کے نزدیک یہ جو سطر ہے، کیا اس میں ناف جو ہے وہ شامل ہے اور رکبتن گھٹنا یہ شامل ہے، داخل ہے؟ تو علماء احناف کے نزدیک ناف تو شامل نہیں ہے لیکن گھٹنے شامل ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، کپڑا باندھا تو اگر ناف یہ سوراخ نظر بھی آ رہا ہے تو وہ اس یعنی ناف سے نیچے آپ سمجھے. تو اب کیا ہو گیا کہ مرد کی شرمگاہ جو ہے ذرا یہ دکھا دو کہ مرد کی شرمگاہ ناف سے گھٹنے تک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں نہیں گھٹنے میں خارج ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہوا یہاں نیچے گھٹنے بھی نظر آ رہے ہیں، کپڑا باندھا گھٹنے بھی نظر آ رہے ہیں، اوپر ناف بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک جو ہے ہمارے گھٹنے تک ہے، ناف خارج ہے. لکھ لو، ناف خارج ہے لیکن گھٹنے داخل ہے. اور امام شافعی کے نزدیک گھٹنے بھی خارج ہے لیکن گھٹنے داخل ہے. میں ویسے میرے ذاتی اگر پوچھو نا تو اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو اس انداز سے کپڑا ضرور باندھیں کہ گھٹنے کم از کم چھپ جائے، کیونکہ گھٹنے چھپنے سے زیادہ سطر ہو جائے گا. تو اگر گھٹنے سے اوپر ہی کپڑا باندھا ہوا ہے اس انداز سے تو اگر کپڑا چھوٹا ہے تو پھر شرمگاہ نظر آنے کا بھی خطرہ ہے. تو اس لیے گھٹنے، جو میرا ذاتی خیال ہے نا وہ یہی ہے کہ گھٹنوں کو ہر حال میں ہی چھپانا ہے. ٹھیک ہے. تو ناف سے بے شک وہ تو ناف تو ویسے بھی داخل نہیں ہے نا، تو ناف سے اگر زیادہ ہی تھوڑا سا کپڑا زیادہ نیچے آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گھٹنے جو ہیں وہ ضرور چھپا لینی چاہیے. یہی ہے احناف کا. اور امام شافعی اور امام احمد کا بھی بتا دیا، امام احمد بن حنبل کا، کہ وہ گھٹنوں تک کہتے ہیں، یعنی گھٹنے ان میں وہ نہیں ہے، وہ اس میں نہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے حنفی، ہم میں سے میں ہوں یا آپ میں سے ہیں، تو ہم تو حنفی ہیں، تو حنفی نے کپڑا باندھا تو وہ تو گھٹنوں سے بھی کافی اوپر تھا، ناف سے بھی کافی نیچے، گھٹنوں سے بھی کافی اوپر، انڈر ویئر سمجھ لیں یا اس سے بھی چھوٹا تھا. تو پھر کیا؟ تو پھر تو بھائی مجبوری ہے نا. مجبوری میں تو کل ہم پڑھ چکے ہیں، ننگے بھی پڑھ سکتا ہے، صرف ننگے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. تو وہ تو جو اسے کہتے ہیں حالت مجبوری، مجبوری جو حالت ہوتی ہے اس میں تو اگر کھوتے کا گوشت بھی پڑا ہوا ہے اور آپ اٹک میں ہیں، اسلام آباد نہیں ہے، تو پھر بھی کھا سکتے ہیں آپ جان بچانے کے لیے. تو ایسے کرتے کوئی نہیں. جو سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مر جانا بہتر ہے، بس ٹھیک ہے موت آئی ہے تو مرتے ہیں. آگے جی، تو اس میں مزید تفصیل ہے جو انشاءاللہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لو گے سطر کے حوالے سے. وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ أَيْضًا، اور گھٹنا بھی شرمگاہ ہے، یعنی گھٹنا خود ایک شرمگاہ ہے. لیکن من غیرہ لا من نفسہ والمختار، لیکن دوسرے کے ساتھ مل کر نہ بذات خود، اور یہی مختار ہے، یعنی یہی مذہب مختار ہے. اب پتہ چل گیا ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ گھٹنا جو ہے اس کا سطر جب کرنا ہے تو دوسروں سے کرنا ہے، خود نہیں، اپنے لیے نہیں ہے وہ. وقد روی محمد بن شجاع عن ابی حنیفہ، روا محمد بن شجاع عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ. شجاع کہنا چاہیے، شجاع نہیں، شین کے اوپر زبر. تو محمد بن شجاع نے ابی حنیفہ یعنی امام صاحب رحمہ اللہ سے، اور ابی یوسف امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے
روایت کی ہے نصن، نص کے طور پر. نص کے طور پر کا کیا مطلب ہے؟ نصن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوٹیشن لی ہے پوری ان کی. اذا كان محلول الجیب فنظر الى عورته لا تفسد صلاته. ہاں کہ جب نمازی نے قمیص کرتا کے گریبان سے اپنی شرمگاہ کو دیکھا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی. یہ جو ہے نا عرب والے، یہ جو پسند کیا نام ہے اس کا، جبہ سا پہنتے ہیں، نیچے انڈرویئر پہن لیا، اوپر سے وہ جبہ سا پورا پہنتے ہیں، اور وہ ادھر تک وہ ٹانگوں تک آتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کسی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایسے ایسے چل رہے ہوتے ہیں، اوپر وہ سرخ رومال رکھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ 2 کالے سے رکھ کے، تو یہ ان کا لباس ہے. سرخ رومال ایسے رکھ لی. یہ وہابیوں خبیثوں نے یہ سرخ رومال شروع کی. سرخ رومال صرف تولیے کی جگہ استعمال کیا ناک صاف کرنے کے لیے، باقی جو نماز سرخ رومال سے نہ پڑھا کرو. یہ ان وہابیوں کا، خبیثوں کا، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. جو سن رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ وہابی اللہ کے بھی گستاخ ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں. تو اس لیے ان خبیثوں کا سٹائل آپ نے نہیں اپنانا. تو یہ سرخ رومال کرتے ہیں، اوپر سے وہ کالے 2 رکھ لیتے ہیں، اور نیچے جو بس آئے جیسا پہنتے ہیں، اور اندر نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا، بس ایک انڈرویئر ٹائپ اس طرح کا پہنا ہوتا ہے. تو کچھ انڈرویئر بھی نہیں پہنتے تو اس طرح. تو اب یہاں سے ان کا مثال کے طور پر وہ بٹن یا وہ کھلے ہوئی ہیں، تو ایسے کھڑا ہوا تھا، تو ایسے اس نے دیکھا تو اس کی نظر شرمگاہ تک چلی گئی. تو کیا ہوا؟ لا تفسد الصلاۃ، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. وبعد یا ویسے کپڑا باندھا ہوا تھا، وہ جبہ نہیں تھا، ویسے چادر لپیٹی ہوئی تھی، جیسے کہ وہ احرام باندھا جاتا ہے اس میں بھی اس طرح کیا جاتا ہے. وبعض المشائخ، اور بعض مشائخ نے جعل سطر العورت من نفسی شرطا حتی قالوا ان کان کثیف اللحیت تجوز وان کان خفیف اللحیت لا تجوز حتی لو نظر فی جیبہ. جیب کا کیا مطلب ہے یہاں؟ جیب ہم اس کو پاکٹ کو بھی کہتے ہیں نا، ایک گریبان، جیبن گریبان، گریبان. یہ میرے خیال میں شیخ مصری کی تصویر جو ہے نا یہ ہٹا دینی چاہیے. کہیں حبیب جو ہے آخر میں فوٹو ہی نہ بنا لیں. جیبن گریبان تو ہم پاکٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ فرماتے ہیں بعض مشائخ کہ انہوں نے مستقل طور پر جو ہے نا وہ اس کو ستر عورت قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شرط مان کر من نفسی ہی شرطن. ہاں یعنی بعض مشائخ نے مستقل عورت قرار دیا شرط مان کر، یہاں تک کہ حتی قالو، انہوں نے فرمایا ان بعض مشائخ نے کہ اگر تو نمازی جو ہے وہ نیچے دیکھتا ہے تو آگے اس کی داڑھی جو ہے نا بہت ہی بڑی پوری کوئی کیا ہے پھیلی ہوئی ہے یہاں، تو ایسے کرتا ہے تو یہاں تو داڑھی آ جاتی ہے، تو پھر وہ نیچے اس طرح کی نظر ہی نہیں جاتی. تو کثیف اللحیہ یعنی بہت ہی گھنے بال، کثیف اللحیہ گھنی داڑھی والا، اس طرح کے کئی آپ کو نظر آئیں گے. نہ تیل لگائیں گے اور نہ صابن. بہت گندے گندے لوگ میں نے دیکھے ہیں. ایک دفعہ پتا دیکھتا ہے، دوسری دفعہ ان کی طرف دیکھنے کی نہیں کرتا. لوگوں کو بتاتے ہیں طہارت کیا کرو، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ ہے، اور خود جو ہے داڑھی تک کو صاف نہیں کرتے. اچھا بعض لوگوں کو ان کو ہوگا نا کیا یہ میلے کچھ کپڑے پہنتے رہتے تو صفائی نہیں کرتے، تو آگے سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتے. یعنی گویا ہنس کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کون ہو مجھے ایسے کہنے والے، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، میں نہیں کرتا، بس نہیں کرتا. اندر اندر سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اب وہ پنجابی میں پتہ نہیں لوگ مہینہ مہینہ کس طرح نہیں نانے ساتھ اٹھائی داڑھی کھڑک لگے نہیں. اسی لیے جو ہے نا کہا گیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. صفائی نہیں، طہارت. طہارت سے مراد کیا ہے جو آپ پڑھ چکے ہو، وضو، تیمم اور غسل. اب کیا ہوا جی، تو وہ بہت گھنی داڑھی والا ہے تو اس کے لیے تو پھر جائز ہوگا. وَإِنْ كَانَ خَفِيفُ اللِّحْيَةِ، خفیف اللحیہ اب اس کے مقابلے میں آگے لکھ لو پتلی داڑھی والا.
تو اب وہ ہلکے بال ہیں اس کے تو لا تجوزو، کیونکہ اسے تو پھر پورا وہ نظر آ رہا ہے. حتی لو نظر فی جیبہ، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے گریبان کو دیکھا، رعا عورتہ، تو اپنی شرمگاہ کو دیکھ لیا، یعنی ناف سے نیچے سے لے کر گھٹن تک کا جو ہے ایریا. تو اب کیا ہوگا؟ فصلاۃ فاسدۃ، تو اس کی نماز فاسد ہے. وبہ یفتی بعض المشائخ، اسی پر فتویٰ دیتے ہیں بعض مشائخ، یعنی بعض مشائخ اسی پر فتویٰ دیتے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کی قمیض یا اس قسم کا وہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بار بار آپ کی نظر ایسے پڑتے رہے. تو ویسے بھی سجدہ میں جو ہے، قیام میں جو ہے، نظر آپ کی جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں ہونی چاہیے، اور آنکھیں کھلی ہونی چاہیے اور وہاں ہونی چاہیے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. کوئی ایک آدھ شخص کوئی ایسا ہے کہ بالکل ہی وہ کہتا ہے کہ میں اگر آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھوں تو مجھے تو نماز ہی بھول جاتی، مجھے تو یہی بھول جاتا ہے کہ میں نماز میں ہوں کہاں ہوں. تو اس کی بات الگ ہے اس بیچارے کی. اب یہاں بہت تفصیل ہے کہ جو یہ سارا ایریا ہے تو اس ایریا کو اعلیٰ حضرت نے بھی اور سب نے تقسیم کیا ہے، اور کچھ شعر بھی اس میں کر دیے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو شعر یاد ہوگا، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. سطر عورت بمرد نو از وسط، از تہے نافتا تہے زانو، ہر روبش بقدر رکن کشود، یا کشود دم نماز مجوب، ذکرو ان سین و حلقہ پس، دوسرین ہر فخذ بزانوے او، ظاہر افصل فصل ان سین و دبر، باقی زیر ناف از ہر سو. تو یہ 9 تقریباً اعضاء بن جاتے ہیں، یعنی سارا ایریا آپ سمجھ لیں. تو ویسے فتاوی رضویہ جو ہے اس کو آپ دیکھ لینا بعد میں. یہ آگے جا کے آپ بے شک پورا مضمون ہی اس پر لکھ دینا، سطر عورت پر، اور کیا کچھ اس میں پورا مقالہ اس پہ لکھ دینا. لوگوں کو بہت باتیں پتہ نہیں ہوتی. اچھا جی آگے کہتے ہیں کہ وَلَوْ صَلَّى عُرْيَانًا فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَلَهُ صَوْمٌ طَاهِرٌ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اللُّبْسِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ. تو اگر نماز پڑھی ننگے ہو کر تاریک کمرے میں، یہاں بیتن ویسے مانا تو گھر ہے نا، تو یہاں کل بول کر جز مراد لے گیا، یعنی کمرہ، گھر کا ایک کمرہ. تو گھر کے اندھیرے والے کمرے میں، ڈارک روم میں نماز پڑھی، اور رات بالکل اندھیری رات تھی، یعنی اٹ واز ڈارکنیس. تو پھر کیا ہے، اور اس کے پاس پاک کپڑا تھا، اور وہ پاک کپڑا پہننے پر قادر بھی تھا. پاک کپڑا بھی تھا اور پاک کپڑا پہننے پر قادر بھی تھا، 2 باتیں ہو گئیں. لیکن اس کے باوجود بالکل ننگے ہو کر ڈارک روم میں، اندھیرے والے کمرے میں اگر اس نے نماز پڑھی تو بالاتفاق اس کی نماز جائز نہیں، کیونکہ یہ ایک خواہ مخواہ کی الٹا کام ہے. اچھا جی، یہ مرد کی جو شرمگاہ کی بات تھی وہ ہو گئی ختم. اب عورت کے شرمگاہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وَبَدَنُ الْمَرْأَةِ، مَرْأَةٌ عورت، مرأتن اس طرح بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف ہم یہ دونوں انداز ہیں، مرأتن عورت. وبدن المرأة الحرة، ترکیب توصیفی ہو گئی نا، مرکب موصوف، المرأة موصوف اور الحرة اس کی صفت، آزاد عورت. تو آزاد عورت کا کلھا عورت، آزاد عورت کا پورا بدن شرمگاہ ہے. کچھ لوگ جو ہے نا، علماء نے کہا کہ نہیں، قدم اس کے جو ہیں باہر ہیں، کہ مطلب عورت کے اگر پاؤں نظر آ رہے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں، لیکن آگے اس مسئلے میں آگے جا کر آپ کر لینا. کہتے ہیں الا وجہہا وکفیہا، عورت کا چہرہ اور عورت کے دونوں ہاتھ یہ شرمگاہ میں داخل نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی ساری باڈی اس کی شرمگاہ میں داخل ہے. وفی القدمین اختلاف المشائخ،
اور جہاں تک پاؤں کا تعلق ہے تو علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ بھی داخل نہیں ہے۔ وذکر فی المحیط ان لصق انہما لیس بعورۃ، اور محیط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ پاؤں بھی شرمگاہ میں داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ اب مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کسی مرد کے سامنے ہے یا نماز کی حالت میں ہے تو پاؤں اس کے نظر آنے چاہیے، اس کے ہاتھ نظر آ سکتے ہیں اور اس کا چہرہ نظر آ سکتا ہے، باقی سب جو ہے نا وہ اس نے ڈھانپنا ہوگا اپنے آپ کو۔ آج کل تو عورتیں ہیں وہ اس طرح نقاب کر لیتی ہیں تو صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو نقاب کرنا ان کی اپنی ایک عادت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ شرعی طور پر چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ آگے جی، وفی الحاقانیہ، اور خاقانیہ میں ہے الصحیح، صحیح یہ ہے کہ انکشاف ربع القدم یمنع، ان ہونا چاہیے ان انکشاف ربع القدم یمنع، کہ یہ جو چوتھائی قدم ہے نا، ربع قدم، چوتھائی قدم کا کھلنا یہ نماز کو کے لیے رکاوٹ بنے گا، منع کرے گا۔ وذراعہا، اور کلائیوں کا حکم کبطنہا، اس کے پیٹ کی جیسا ہے، فی ظاہر روایت، ظاہر روایت میں، کہ مطلب ایسا پیٹ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے یا کلائیاں کھلنی شروع ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے پھر اس طرح کا کپڑا جو ہے نا وہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا، اس میں اس کی شرمگاہ نہیں ڈھانپی جائے گی تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی عورت کی۔ وروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ روى عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے روایت کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان ذراعیہا لیست بعورۃ، کہ یہ بھی ایک روایت آئی ہے کہ اس کی جو بازو ہیں، جو کلائیاں ہیں، یعنی کلائیاں یہ کہہ لینا، جو کلائیاں ہیں ہاتھ سے پیچھے کا ایریا بازو کی طرف، یہ بھی روایت کی امام ابو یوسف نے کہ عورت کی یہ بھی شرمگاہ میں داخل نہیں ہے، تو اگر نماز کی حالت میں یہ جگہ بھی نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن والاول هو الصحیح، لیکن جو پہلا قول ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ اما الشعر المسترسل، اور رہے لٹکے ہوئے بال، یعنی بالکل جو زلفیں جیسے پہلے میرے بہت لمبے بال تھے، فقد قال الفقی ابو اللیث رحمہ اللہ، تو فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا انکشف ربع المسترسل فسدت صلاتها، تو اگر اس نے چوتھائی حصہ اپنے بال جو ہے نا وہ ننگے کر لیے نماز کی حالت میں تو پھر اس کی نماز فاسد ہے۔ قذافی اکثر الفتاوی، اور اسی طرح ہے اکثر فتاوی میں، اکثر فتاوی کی جو کتابیں ہیں ان میں یہی آیا ہے۔ وفی الفتاوی الخاقانیہ، اور فتاوی خاقانیہ میں ہے کہ المعتبر فی افساد الصلاۃ انکشاف ما فوق الاذنین، کہ نماز کے فاسد ہونے میں دونوں کانوں سے اوپر کے حصے کا کھلنا ہے، ہاں ما فوق الاذنین، دونوں کانوں سے اوپر کا حصہ، وکذالک الاذنان، اور اسی طرح دونوں کان بھی، حتی لو انکشف ربع واحد منہما یمنع جواز الصلاۃ، یہاں تک اگر دونوں میں سے کسی ایک کان کا چوتھائی جو ہے نا وہ کھل گیا، وہ نظر آنا شروع ہو گیا، تو پھر وہ نماز کے جائز ہونے کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ قال وهو الصحیح، فرمایا یہی صحیح قول ہے۔ اب پھر مرد کی طرف منتقل ہوئی ہیں اور شرمگاہ کی باتیں شروع ہوئی ہیں، تو مرد کے جو اگلی شرمگاہ ہے وہ خصیتان اور ذکر پر مشتمل ہے، تو ٹیسٹیکل جو ہیں وہ خصیتان ہو گئے اور ذکر کو پینس کہتے ہیں، تو یہ ام الخصیتان ما ذکر، یعنی دونوں خصیے ذکر کے ساتھ، قال بعضهم کلاہما عضو واحد، بعض نے کہا کہ یہ ایک ہی عضو بنتا ہے، وقال بعضهم یعتبر کل واحد منہما عضوا، بعض نے کہا کہ ہر ایک کو، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھو یہ ایک عضو ہے اور یہ ایک عضو ہے، تو کپڑا جو درزی، کچھ درزی گونگے درزی ہوتے ہیں، ہمیں بھی گونگا درزی ہوا ہے، گونگا تو خیر اتنا نہیں لیکن وہ بہرا ہے، تو کچھ سلائی میں یہ حصہ رہ گیا، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ اس میں انکشاف ہوا ہے تو پھر کیا اس میں نماز کا مسئلہ کیا ہوگا؟
تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، تو اس لیے منیت المصلی میں پہلے ہی اس کا جواب دے دیا۔ آگے کہتے ہیں جی وَقَضَا اخْتَلَفُوا فِي الرُّكْبَةِ مَعَ الْفَخِذِ، پھر اختلاف کیا کہ فخذ جو ہے، میں ہم پہلے پڑھ چکے ہو، ران کو کہتے ہیں، تو اب گھٹنا اور فخذ، فخذ الفاء والخاء والزال، ران تھائی کہتے ہیں انگلش میں میرے خیال میں، اور رکبتن تو پہلے آپ پڑھ چکے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف انہوں نے کیا ہے گھٹنے میں اور ران کے بارے میں۔ فقال بعضهم كل منها عضو على حدة، بعض نے کہا کہ یہ الگ الگ، گھٹنا الگ ران الگ، دیکھو یہ ہے ران، یہ ہے گھٹنا، تو وہ کہتے ہیں یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ گھٹنا بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ وقال بعضهم الركبة مع الفخذ كلاهما عضو واحد، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، گھٹنا ران کے ساتھ ہی ہے اور وہ ایک، اس کو ایک ہی عضو سمجھ لو، وہ ایک ہی عضو ہے۔ تو آگے فرمایا وهو الصحیح، لیکن اعلیٰ حضرت نے 9 بنایا، لیکن فارسی شعر پہلے گزر چکے ہیں، بعض پڑھ لے رہے کیونکہ یہ ایک ضمنی بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی کوئی امتحان کے بعد دیکھیں گے۔ اس سطر عورت پر مکمل جو ہے نا، وہ آج کل پینٹ کے مسائل بھی ہیں اور کئی اور مسائل بھی ہیں، تو کمر سے بھی بعض لوگوں کی پینٹ نیچے ہو جاتی ہے۔ اور آگے کیا کہا، وقال بعضهم الركبة مع الفخذ كلاهما عضو ولو صلى وركبتاه مكشوفتان والفخذ مغطى۔ اب یہ وہ بات آ گئی جو میں پہلے کر چکا ہوں، نماز پڑھی تو گھٹنے دونوں نظر آ رہے ہیں، گھٹنے دونوں نظر آ رہے ہیں، لیکن گھٹنوں سے اوپر جو ران کا حصہ ہے وہ مغطى، یعنی غطا یغطی ڈھانپنا، تو وہ ڈھانپا ہوا ہے، وہ جو ہے نظر نہیں آ رہی، جاز الصلاۃ ہو، تو اس کی نماز جائز ہے۔ اب پھر عورت کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں امرأۃ صلت، عورت نے نماز ادا کی، وربع ساقها مکشوفۃ، اور اس کی جو پنڈلی ہے وہ 1/4 حصہ اس کی پنڈلی نظر آ رہی تھی، تو عید صلاتها، تو وہ لوٹائے گی، اعادہ کرے گی اپنی نماز کا۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی وہ 1/4 سے تو کم ہی، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، تو اگر اس سے کم ہو، تھوڑی نظر آ رہی ہو، تو جیسے کوئی جراب نیچے ہو گئی یا اس طرح، لا تعید، تو پھر وہ نماز نہیں لوٹائے گی۔ دیکھو کیسے کیسے یہ مسائل ہیں، اور لوگ کتنے کتنے جاہل ہیں، اور بس اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف نے فرمایا انکشاف ما دون النصف لا یمنع، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ آدھے سے کم کا کھلنا یہ معنی نہیں ہے، نماز کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، فی النصف روایتان، اور پھر ان سے اس حوالے سے 2 روایتیں ہیں نصف کے بارے میں۔ ہاں، والحکم فی الشعر المسترسل والبطن والزہر والفخذ، زہر پہلے پڑھ چکے ہو، پیٹھ کو کہتے ہیں، کمر کو، کالحکم فی الساق۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لٹکے ہوئے بال ہیں یہ ہو گیا، پیٹ ہو گیا، پیٹھ ہو گئی، اور ران، ان سب کا حکم جو ہے ساق کی طرح ہی ہے۔ کیا مطلب کہ 1/4 سے کم ہے، کوئی جگہ نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی، اگر زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا الْقُبْلُ وَالدُّبُرُ، ہاں قبل، ویسے تو قبل کا معنی ہے آگے، لیکن یہاں یہ باقاعدہ ٹرم کے طور پر ہوگا قبل یا قبل، دونوں طرح کر سکتے ہو، اگلی شرمگاہ۔ دبرن کا لفظی معنی پیچھے ہے، دبرن یا دبرن، پچھلی شرمگاہ یا مراد ہو۔ تو جس کتاب میں وہ ٹرمینالوجی جس قسم کی چل رہی ہوتی ہے اس کو اسی طرح سمجھنا اور استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات دبر کا لفظ پوری یعنی ہپس دونوں کو ملا کر جو بول دیتے ہیں، لفظی معنی پیچھے ہے کہ دیکھو قرآن پاک میں ادبار کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ جناب ایسے پھر پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں کافر۔ فَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ، یعنی اذا انکشف من احدهما ربعه یمنع عندهما خلافا لابی یوسف رحمہ اللہ۔ تو امام ابو یوسف کی یہ روایت اس حوالے سے کہتے ہیں کہ
امام ابو یوسف سے اختلاف کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اگلی شرم اپنا عورت کا، ہاں یہ قبل اور دبر جو ہے نا، ان کو اس عبارت میں عورت کے ساتھ خاص کر دیا. تو اگر وہ مطلب ہے کہ چوتھائی کھل جائے نا ان میں سے کوئی، یعنی 1/4، تو پھر تو ظاہر ہے امام صاحب کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک بھی وہ نماز کا پھر جائز نہیں ہوگی، برخلاف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے. ہاں جیسا کہ ان کا تو ابھی اوپر ہم نے بیان بھی کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر چوتھائی سے کم ہے تو ہو جائے گی. وَهَذَا الْخِلَافُ مَذْكُورَةٌ فِي الزِّيَادَاتِ، اور یہ خلاف جو ہے، اختلاف جو ہے، یہ لکھا ہوا ہے زیادات میں. بولو ہاں، یہ امام محمد کی کتاب ہے. مطلب ہے کہ میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی عضو کا تھوڑا سا ایسا کھل گیا تو ہو جائے گی نماز، زیادہ کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی. بس سدجن کا لفظ پہلی دفعہ آیا ہے اس کتاب میں. عورت کے پستان، چیسٹ بول دیتے ہیں انگلش میں، سدجن، سدجن عورت، عورت تھوڑے پستان لکھیں، کیونکہ مرد کے بھی نشان ہوتے ہیں. تو پھر وہ تو کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ ہی ان کے پستان ابھرے ہوتے ہیں، کوئی جم والے یا کچھ باڈی کوئی خاندانی بھی ہوتا ہے. وَأَمَّا صَدْيُ الْمَرْأَةِ، اور جہاں تک تعلق ہے عورت کے پستان کا، فَإِنْ كَانَتْ مُرَاحَقَةٌ، تو اگر وہ بالغ ہونے کے قریب ہو، فَهُوَ تَبِعٌ لِلصَّدْرِ، تو وہ سینہ کے تابع ہے، تو ظاہر ہے سینہ کو چھپانا ہے. وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، اور اگر وہ بڑی ہے یعنی عمر میں بڑی ہے، فَالصَّدْيُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ، تو پھر تو پستان خود ایک اصل ہے. یعنی یہاں اصل کا معنی یوں کر لو کہ ایک عضو ہے مکمل شرمگاہ کا، اس کو تو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے نا. تو یہ ہو گیا جی مراہقتن، ٹھیک ہے، مراہقتن، بالغ ہونے کے قریب. تو وہ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کا مذکر ہوگا مراہقن، جو لڑکا بالغ ہونے کے قریب ہوگا، لڑکا بالغ ہونے کے قریب. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو اگر بڑی عورت ہے تو پھر اس کو تو پتہ ہے کہ ایک پستان جو ہے وہ خود پورا ایک عضو ہے، ایک پارٹ ہے جس کا ستر کرنا، جس کا چھپانا ضروری ہے. آگے کہتے ہیں جی کہ وفی شرح شمس الائمۃ السرخسی اذا كان الثوب رقيقا يصف ما تحته لا يحصل به ستر العورة فلا تجوز صلاتها. یہ مسئلہ ذرا ذہن میں بٹھاؤ. کچھ لوگ جو ہے نا مئی جون اور خاص کر جون جولائی میں اتنے پتلے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ ان کپڑوں کے اندر سے وہ بالکل جالی کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سے جسم کے اعضاء، پارٹس آف باڈی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اب شمس الائمہ سرخسی نے فرمایا، ان کی شرح میں ہے، ان کی کتاب میں ہے کہ جب کپڑا رقیق ہو، بہت پتلا ہو، یصف ہو، بیان کر رہا ہو، دکھا رہا ہو، ما تحتہ، جو اس کے نیچے ہے، یعنی اس کپڑے کے نیچے جو بھی باڈی ہے اس کو وہ اس کی صفت بیان کر رہا ہو، یعنی دکھا رہا ہو، اس کا ظاہر ہو کر رہا ہو، لا یحصل به ستر العورت، تو پھر اس سے شرمگاہ کا ڈھکنا ثابت نہیں ہو، حاصل نہیں ہوتا. فلا تجوز صلاتها، تو پھر ایسی اس کپڑے میں عورت کی نماز جائز نہیں ہے. ومن صلی بقمیص لیس علیہ غیرہ ولو نظر انسان رأى عورته فهذا ليس بشيء. ہاں، اب مرد نے اس طرح کے پتلے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو وہ اس نے پہن کر نماز پڑھی، تو اور صرف کرتا گھٹنوں تک تھا تو اس نے کرتا ہی پہن لیا، شلوار اس کے پاس تھی نہیں یا شلوار خراب تھی تو اتار دی.
नापाक शलवार को बाजों का तो उतारना पड़ता तो उतार दिया। तो अब सिर्फ कमीज में पड़ रहा है, अकेला है। तो अब क्या है कि वहां उसके अलावा कोई और कपड़ा भी नहीं है और ये कमीज उसने पहनी हुई है। तो इस दौरान वलो नजर इंसान रहा औरत हो, तो फिर इस तरह आदमी ने नीचे देखा तो अपनी शर्मगाह से नजर आई कमीज के अंदर से ही कि वो पतला था। फहाजा लैसा बिशैइन, तो ये कुछ नहीं। आगे जी वज़करा फिल ज़ियादात, वही इमाम मोहम्मद की किताब आ गई और ज़ियादात में जिक्र किया है कि लो अन्ना इम्राअतुन सल्लत व हिय तक़दिरु अला सौबिल जदीद फलबिसत सौबन खलक़न फनकशफ़ मिन शारिहा शैउन व मिन फ़ख़ज़िहा शैउन व मिन साक़िहा शैउन लौ जमअ यबलुगु रुबअ साक़ ला यजुज़ु सलातुहा। समझो इस मसले को। कहा कि ज़ियादात में ये बात लिखी कि एक औरत ने नमाज पढ़ी, हालांकि वो एक नया कपड़ा पहनने पर कादिर थी, कुदरत रखती थी, लेकिन उसने नमाज पढ़ा जी। खल्क का एक माना होता है पुराना, तो उसने पुराना कपड़ा पहना। अब क्या है, उस पुराने कपड़े की वजह से उसको कुछ थोड़ा बहुत बाल भी नजर आ रहे हैं, थोड़ी बहुत रान भी नजर आ रही है, थोड़ी बहुत पिंडली भी नजर आ रही है। अब ये जितना ऐसा नजर आ रहा था ना, बालों का, रान का और पिंडली का, इनको अगर जमा किया जाए तो ये जो है वो चौथाई हिस्से तक पहुंच जाए, तो फिर उसकी नमाज जायज़ नहीं है। अम्मल औरतु मिनल अमद, अब ये लफ्ज़ अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो अब आ गया, अल हमज़तु वल मीम वत्ता अमतुन, पढ़ो। हाँ अमतुन, ये कहते हैं लौंडी को। वो ऐसे होता था कि ग़ज़वा में कुछ लड़के और लड़कियां काफरों के जब हाथ आ जाते थे तो वो फिर मोमिन मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाते थे। तो जो लड़कियां होती थी उन्हें लौंडी कहा जाता था, चाहे उनकी उम्र बड़ी हो, और जो लड़के होते थे उन्हें ग़ुलाम कहा जाता था। तो अगर वो अपने पास रखते तो उनसे अपना काम लेते, नहीं तो आगे बेच देते थे, लड़के को भी बेच देते थे और लड़की को भी बेच देते थे। ये शुरू का भी एक रवाज चला आ रहा था। तो बाद में तो फिर इस्लाम ने बहुत ही औरत के साथ मेहरबानी की और उसको एक आज़ाद फ़र्द बना दिया मुआशरे का। तो पहले तो औरत की हालत जो है ना बस लौंडी की हद तक की थी। तो इसको कहते हैं ये अमद। अब बांदी भी कहते हैं, लौंडी भी कहते हैं। तो बांदी या लौंडी का जहाँ तक ताल्लुक है तो फमा ही है औरत मिन रजुल, तो जो मर्द के आज़ा औरत हैं वो हो गया, व बतनुहा और उसका पेट हो गया, व ज़ाहरुहा और उसकी पीठ हो गई, औरतुन ऐज़न। हाँ देखो, मर्द की जो शर्मगाह थी वो थी नाभ से लेकर घुटनों तक, जिसमें घुटने शामिल हैं लेकिन नाभ नहीं है। लेकिन अमतुन जो है, लौंडी जो है, इसकी वो सारी हो गई और मज़ीद इसकी पीठ जो है वो मुकम्मल हो गई और इसका पेट भी मुकम्मल हो गया। हाँ, ये सारा इसके उसमें शामिल हो जाएगा। बाकी यूँ ही समझ लें कि मर्द की तरह ही इसका वो है। आम आज़ाद औरत से ये काफ़ी नीचे है, काफ़ी कम है। आज़ाद औरत तो उसका तो चौथाई हिस्सा नजर आ जाए तो नमाज नहीं होती ना। वम्मा मा अदा ज़ालिका फलैसा बिऔरत, तो मर्द के आज़ा जमा पेट जमा पीठ, इसके अलावा जो लौंडी है, जो बांदी है, उसके बाकी आज़ा जो हैं वो शर्मगाह में दाखिल नहीं है। वल मुदब्बरा वल वलद वल मुकातबा बिमंज़िलतिल अमद, और जो मुदब्बरा है और जो वलद है और जो मुकातबा बांदी है, ये तीनों लौंडी की किस्में हो गई। ये भी लौंडी की तरह, आम लौंडी की तरह है। अगर कहते हैं कि वह इनका शफा उज़्नुन, यानी एक उज़्व खुल जाए, फसतरा मिन गैर लब्सिन, तो उसको फिर लब्सिन होना चाहिए, मतलब है कि वो कुछ टाइम कर लो, यानी देर ना करना। गैर लब्स का मतलब है कि देर ना करना, तो बगैर देर की उसने सतर कर लिया। ला यदुर्रुहु, तो फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। व इन अद्दा मअहु रुकनन तफसदु सलातुहु, तो अगर उसके साथ एक पूरा रुकन अदा कर लिया तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। व इन लम युअद्दि वलाकिन मकस मिक़दार मा युअद्दि फीही रुकनन, अगर वो इतनी मिक़दार ठहरा रहा, मकस से ठहरा रहा कि जितनी देर में एक रुकन अदा किया जा सकता है, तो इतनी देर में यानी कि वो
وہ سطر نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ سنت طریقے پر فلم یستر، اور اس نے سطر نہیں کیا، فسدت صلاتہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو فاسد ہو جائے گی اس کی نماز امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، وہ ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی، خلافا لمحمد رحمہ اللہ، برخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ قضا، ہاں وہ جو ہے نا، ان کی بات یہ ہے کہ اصل میں ہے کہ مطلب ایک دفعہ پورا اس طرح کوئی چادر کر کے لوٹنی آ گئی تو وہ اتار دی حضرت عمر فاروق نے کہ تم باقی عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کر رہی ہو، تم تو ایک لونڈی ایک بندی ہو، اپنی اس حیثیت میں رہو۔ تو یہ اچھا، وقضا اذا وقع الرجل للمزاحمة في صف النساء او وقع امام الامام او رفع نجاسة ثم علقى فعلى هذا اس کے بعد کیا ہے؟ دکھاؤ ذرا مجھے کتاب اوپر دکھاؤ ذرا۔ قال هذا الحلال ومن لم يجد ما يستر به الأرض صلى قائدا بالإيماء كما ذكرنا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جب مرد جو ہے نمازی ہے تو وہ بالکل عورتوں کی صف کے مقابل کھڑا ہے، مزاحمت یعنی وہ مقابل کھڑا ہے، ایک تو یہ صورت ہو گئی۔ او وقع امام الامام، یا امام کے آگے کھڑا ہے، امام جو آگے کھڑا ہو، اور امام آگے ہونا، امام اور امام میں یہ فرق ہے، امام آگے سامنے فرنٹ، اور امام جو آگے کھڑا ہو، تو یا امام کے آگے پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ نجس ہے یا کوئی نجاست اس میں ہے تو اس نے وہ ڈال دینا، ڈالنے کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر نجاست کی بات ہے۔ تو او رفع مطلب ہے کہ او رفع نجاسہ ثم القا، پھر کر دے، مطلب اس کے پاس کوئی نجاست ہے ڈال دے، تو اس اختلاف پر جو ہے خلاف آ رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے اوپر وہ ڈال دے، تو فعلی ھذا کے بعد یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ تو اب جس نے کوئی ایسی چیز نہ، جو آپ کی کتاب میں عبارت لکھی اس کا میں ترجمہ کروں کہ اب اگر کوئی ایسی چیز نہ پائے تو ومن لم یجد ما یستر بہ العورہ، اور نہ پائے وہ چیز جس سے چھپائے اپنی شرمگاہ کو، صلی قائدا، تو پھر پڑھے بیٹھ کر نماز، بالایماء، اشارے کے ساتھ، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا نا، ایماء اشارہ کرنا، اور اس کا دوسرا معنی ہے کسی کام کے کرنے کا کہنا۔ اب انجم رستے میں کھڑا ہو گیا اور ادھر سے جو لوگ آ رہے تھے ان کا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ادھر سے شہاب آیا تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں لوگوں کو روک رہے ہو؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ شیراز کے ایما پر میں لوگوں کو روک رہا ہوں۔ تو ایما کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ کرنا یا کسی کام کے کرنے کا کہنا۔ تو شیراز کے ایما پر میں لوگوں کو روک رہا ہوں، تو جیسے شہاب نے سنا کہا شیراز کون ہوتا ہے، چھوڑ ہٹا آنے دے لوگوں کو، لوگوں کا رستہ نہ بند کر، تو پھر رستہ کھل گیا۔ تو ایما کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، اشارہ کرنا، اور اصلی معنی اشارہ کرنا ہے، دوسرا معنی کسی کام کو کرنے کا کہنا۔ تو اے ایمان والو، اے درس نظامی کرنے والو،
اے وفاق المدارس کے مطابق کتابیں اور کورس پڑھنے والوں، اے وہ طلباء جن کا امتحان ظاہری قریب ہے، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الشرط الثالث ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ ہم سوف ننتقل الی الشرط الرابع، ان قریب ہم منتقل ہوں گے چوتھی شرط کی طرف. اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی منتقل ہو جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ لیکن ابھی میرے خیال میں آج کا یہ سبق کافی ہے، اس کو ذرا دوہرا لینا، آپس میں ذرا ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرو اور دوہرا لیا کرو نا کچھ دیر، تو وہ تمہیں یاد ہو جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امتحان میں پھر اپنے لفظوں میں لکھ لو گے جب سوال آئے گا. سوال آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں بھی جو ٹیسٹ ہوگا وہ تو ذرا سخت ہوگا، لیکن وہ جو ادھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ اتنا شاید مشکل نہ ہو. سٹائل اس کا یہ ہوگا کہ ایک سوال آئے گا جی اردو میں سوالات، مثلا غسل کے کتنے فرائض ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جواب میں لکھتے ہو کہ غسل کے 25 فرائض ہیں جن میں سے میں فی الحال اتنے بیان کروں گا، باقی اگلے امتحان کے لیے چھوڑتا ہوں. تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے. اردو میں سوالات دیے جائیں گے، یا مثلا منیت المصلی کتاب کا تعارف کروائیں تو آپ شروع ہو جائیں گے کہ اس میں اتنی فصلیں ہیں اور اتنی، پہلی شرط یہ ہے مقدمہ ہے، اس کے بعد پھر پہلی شرط ہے فلاں فصل ہے، موضوع کے بارے میں ہے، کنویں کے بارے میں ہے، اور اتنی، لیکن آخر میں یہ نہ لگا کہ یہ بہت ہی لمبی کتاب ہے اور اس کو عامہ میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے تو خیر گزار لی ہے وقت، اور اب پچھلے جو اگلے سال عامہ میں آئیں گے ان کا کیا بنے گا. یہ اس طرح کی باتیں نہ لکھنا. آج کل کچھ لڑکی شرارتی ہیں، اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں لکھتے رہتے ہیں. تو ایک لڑکے سے پوچھا گیا کہ پتہ نہیں کس شخصیت کے ساتھ زیادہ ظلم ہوا ہے، قائد اعظم، سر سید، اور تیسرا کوئی اور نام لکھا ہوتا، تو اس نے جواب میں لکھا کہ عمران خان کے ساتھ. تو اس لیے الٹی سیدھی جواب نہیں لکھنے، بلکہ جواب وہی لکھنا ہے سوال کا جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ کے کورس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی کتاب میں ہے، جو آپ کے استاد نے آپ کو پڑھایا ہے. تو اس طرح کرو گے تو وہ استاد آپ کا پہلی دفعہ تو آپ کا جواب دیکھ کر ہنسے گا اور ایسے پورا کانٹا لگا دے گا، اور پھر اگلے آپ کے سوالات دیکھے گا ہی نہیں. تو کہا کہ یہ چبل ایسا ہی ہے، اس نے اگلے جواب ایسے لکھیں گے، وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت، اتنی دیر میں اپنی چائے پیتا ہوں، ہاں چھوڑو اس کا پیپر چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے، آخر میں لکھ دیں گے فیل. ٹھیک ہے. راسب، سین کے ساتھ راسب کہتے فیل. اچھا اب دیکھو دوسرا یہ ہو جائے گا، مثال کے طور پر عربی عبارت، کہیں سے بھی عربی عبارت اٹھائیں گے اور وہ لکھیں گے اور کہیں گے کہ اس کا کرو جی ترجمہ الف، اور دوسرا اس کی کرو جی تشریح، اس میں سے کون سے مسائل اور احکام نکل رہے ہیں. تو اب وہ جو اوپر ہے نا، پہلا جو سوال ہوگا نا اس کا تو طریقہ یہی ہے کہ آپ جتنے بھی آپس میں تکرار کر کے یہ مسائل یاد کر لو اور آپ جواب دے دینا جو بھی سوال آئے گا. لیکن یہ جو نیچا ہے نا، یہ نیچے دوسرا جو سٹائل ہے عربی عبارت والا، تو اس میں آپ روزانہ اپنی کتاب سے عربی عبارت دیکھا کرو اور کسی ایک لفظ کو پکا ذہن میں بٹھا لیا کرو کہ جس عبارت میں یہ لفظ آئے گا تو یہ ساری یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ بات چل رہی ہے، پھر لکھ لینا. سمجھی ہوئی تو تم نے پہلے ہوئی ہوگی نا. اب دیکھو مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی کہ لمبی بات لکھو ہوئی ہے جی کہ من شعرہا ومن فخذہا شیء ومن ساقہا، اور ایسا لکھا ہوا ہے، فوراً سمجھ لینا کہ اس میں وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر چوتھائی حصہ سے کم نظر آ رہی ہے جگہ کسی عضو کی تو پھر تو نماز جائز نہیں ہے، جائز ہے، اور اگر چوتھائی حصہ تک نظر آ رہی ہے تو پھر جائز نہیں ہے. تو اس طرح پہلے مسائل کو آپس میں تکرار کر سمجھ لیا کرو، اور عبارتوں کو بھی اس طرح ذرا ان پہ نظر اپنی اس طرح کی وہ فوٹو کاپی کی طرح اپنی ایسی نظر ڈالو نا، اپنا آنکھوں کا کیمرہ اس سے لگاؤ نا کہ تمہارے وہ کچھ فوٹو کچھ امیجز بن جائیں تمہارے دماغ میں فوراً. پھر وہ جب عبارت سامنے آئے تو ہاں بس اس عبارت میں تو یہ بات ہو رہی ہے، یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس عبارت میں. اور یہ سٹائل ہوگا، یعنی ایک عربی عبارت آ جائے گی، زیادہ تو دو آ جائیں گی کیونکہ وہ عقائد کا بھی اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے نا. آپ کے پیپر کا نام ہوگا عقائد و فقہ.
تو کون سی عقائد کی کتاب اس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ قانونی شریعت یا کون سی وہ؟ قانونی شریعت. ہاں اس میں صرف عقائد کا پڑھنا ہے، حالانکہ وہ تو ساری ہے نا. چلو تو یہ میرے خیال میں ایسے ہوگا. تو آدھا حصہ اس پہ، تو آدھا حصہ پھر منیت المصلی کا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہاں جو ٹیسٹ ہوگا اس میں کافی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اگر آپ نے مسلمان بن کر، مومن خالص بن کر ٹیسٹ دیا نا، ٹھیک ہے، تو یہاں کے 3 ٹیسٹ اگر آپ نے دے لیے پھر آپ وہاں فیل نہیں ہوں گے، میں اتنا کہہ سکتا ہوں. اب پھر میں آپ کی طرف جو ہے نا وہ بال پھینکتا ہوں کہ کیا خیال ہے، شرط الرابع شروع کریں یا کل؟ چلیں جی. تو یہاں پھر یہ ہے کہ ذرا پڑھنے میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دماغ آپ کا فریش ہونا چاہیے، تازہ ہونا چاہیے. اپنے دماغ کو تازہ رکھا کرو، کچھ چیزیں اچھی اچھی کھا لیا کرو. آج کا درس یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے اور مقدور بھر عمل کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.